اللہ تبارک و تعالی شانہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا تعاون کرو نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کام میں۔ یہ بھائی کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے۔ نیکی یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہے رکنا، تقوی کا معنی ہے بچنا، یعنی یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ یا خود کوئی گناہ سے بچے، یہ بھی نیکی، یا نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ کسی کو گناہ سے بچانا۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا یا بچانا۔ اگر کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے یہ بھی الحمدللہ اچھا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو گناہ سے روک رہا ہے یہ بھی نیکی ہے۔ دوسری طرف فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ اب گناہ جو ہے یہ کس کی نافرمانی ہے جی؟ کس کی نافرمانی؟ اللہ کی۔ فرمایا اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنا، والعدوان، زیادتی بھی نہ کرنا۔ زیادتی کس پر ہوتی ہے جی؟ مخلوق پر، یعنی اللہ کے حق میں بھی ڈنڈی نہیں مارنا، مخلوق خدا کے حق میں بھی ڈنڈی نہیں مارنا۔ نیکی کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ نبی علیہ السلام کی امت کا منصب، اللہ کے محبوب کی امت کا مشن، اللہ کے محبوب کی امت کا جو مقصد عظیم تھا اسے قرآن میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرما دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا ایمان والو، مسلمانوں، کلمہ کو جتنے بیٹھے ہو، پوری دنیا میں جتنے بھی رسول اللہ کے امتی ہیں سب کو مخاطب کیا کہ تم بہترین لوگ کب بنو گے؟ صرف زندگی میں ایک پہلو نیکی کا غالب، گناہوں کو دیکھ کے چھوڑ دینا۔ دیکھو نبی کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نبی بھیجا گیا ہے خوشخبری سنانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ نبی کی کامل اتباع اسی کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنے سے پتہ چلتی ہے کہ کہیں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، کہیں گناہوں سے روکا جا رہا ہے۔ یہ دونوں مقصد اور مشن لے کے صحابہ میدان میں اترے۔ اللہ کے محبوب کی زندگی کا مشن اور مقصد بھی یہ تھا۔ آپ نے یہاں جنت کی خوشخبریاں سنائیں، لوگوں کو نیکی پر ابھارا، وہاں غلط کام، اللہ کی نافرمانی، شریعت کی مخالفت پر آپ نے ڈانٹا بھی، آپ نے امت کو ڈرایا بھی، کیونکہ آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ رسول اللہ کا ڈرانا اس لیے تھا کہ میری امت جہنم سے بچے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کرے۔ اب میرے بھائی اس معاشرے کے اندر جب آپ سرسری نظر ڈالیں گے، نیکی کی دعوت دینے والے تو الحمدللہ بہت ہو گئے، جگہ جگہ نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، مختلف انداز میں دی جا رہی ہے، مساجد میں بھی دی جا رہی ہے، اپنا مکاتب میں بھی دی جا رہی ہے، چوک اور چوراہوں میں بھی دی جا رہی ہے، رسائل بھی لکھے جا رہے ہیں، جرائد بھی لکھے جا رہے ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے ایسے کرو، ہر کام کی فضیلت سب کے سامنے، نماز پڑھو گے یہ ملے گا، روزہ رکھو گے یہ ملے گا، حج کرو گے یہ ملے گا، ساری کی ساری فضیلتیں سب کے سامنے آ گئیں۔ مگر کہاں جائیں کہ آج مسلمان نے نبی کی زندگی کا ایک پہلو بتایا،
جو پہلو دوسرا تھا جو اللہ کے رسول بتا کر گئے برائیوں سے لوگوں کو روکنا، اب برائیوں سے میں اس لیے نہیں روکتا کہ میرے محلے کے لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں برائیوں سے اس لیے نہیں روکتا کہ میرا ماموں ناراض ہوتا ہے، میں برائیوں سے اس لیے نہیں روکتا کہ میرا فلاں یار ناراض ہوتا ہے۔ ارے آج اللہ ناراض ہو جائے مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں، قرآن کی مخالفت ہو جائے مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں، حدیث مبارکہ کی مخالفت ہو اس کی مجھے قطعاً پرواہ نہیں۔ پرواہ کی تو کس کی؟ مخلوق خدا کی۔ پرواہ کی تو کس کی؟ بندوں کی۔ اب خالق سے نظر ہٹی ہے، مخلوق کی طرف نظر آئی ہے، مخلوق کو راضی کرنے کا جذبہ آیا، خالق کی رضا کا جذبہ نکلا، اب امت پٹی ہے، امت ذلیل ہوئی ہے، مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، جگہ جگہ مسلمان رسوا ہو رہا ہے، گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انبنی آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنازع ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہوئی؟ مسلمان نے تامرون بالمعروف پہ زور دیا، جو نئی عن المنکر تھا اسے چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، برائی سے ٹوکنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے، اشداء علی الکفار، ان میں شدت تھی کفر کے مقابلے میں۔ کافروں کے ساتھ کیوں شدت تھی؟ اس لیے کہ کافر اللہ کے نافرمان تھے، رسول کے نافرمان تھے، قرآن کے منکر تھے، حدیث کے منکر تھے۔ میرے بھائی ناراضگی اللہ کے ساتھ جس کی، صحابہ کی اس کے ساتھ ناراضگی، من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کا رسول کہے محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے، اسے ایمان کی تکمیل بتایا گیا۔ مگر اللہ معاف کرے آج مسلمان نے یہ وظیفہ بنا لیا، گناہ جب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے دل ملاتا نہیں ہے، ذات کے لیے جھگڑے ہیں، قوم کے لیے جھگڑے ہیں، زبانی جھگڑے ہیں، لسانی جھگڑے ہیں۔ اگر آج جھگڑا نہیں تو اللہ رسول کے لیے جھگڑا نہیں کہ میں اس سے ناراض اس لیے ہوں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ آج مسلمان روزانہ عشاء کی نماز میں وتر میں پڑھتا ہے وَنَخْلَهُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ۔ میں علماء سے پوچھوں گا اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ وَنَخْلَهُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اللہ اسے چھوڑ دیں گے، اس سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ کس سے؟ مَن يَفْجُرُكُ، جو تیرا نافرمان ہو۔ ہم نافرمانوں کے اندر دھس جاتے ہیں، نافرمانوں کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، نافرمانوں سے ہمارے یارانے ہیں۔ اللہ رسول کا جتنا بڑا بھاگی ہے وہ میرا اتنا بڑا یار بن گیا۔ آج جب تو نے یہ معیار رکھا تو نتیجہ صحابہ تو اتنی۔ آئیے بس میں نے کہا 10 منٹ لوں گا، میں ایک بڑی پتے کی بات آپ کو بتا کے بات ختم کروں۔ علماء بیٹھے، علماء بیٹھے، علماء بیٹھے، حفاظ بیٹھے، قاری بیٹھے، طالب علم بیٹھے، ہر وہ عالم جس نے مدارس دینیا میں 8 سال لگائے، دورہ حدیث جس نے الحمدللہ پڑھا، اس نے کم از کم اگر بخاری سمجھی نہ سمجھی پڑھی ضرور ہے، پڑھی ضرور ہے، سبکن نہ پڑھی، کم از کم کچھ نہ کچھ پڑھی ہے، ضرور پڑھی ہے۔ آئیے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا نقل کی ہوئی اس روایت کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ کی صفت یہ تھی، گناہ جہاں دیکھا وہاں صحابہ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، آج نکیر ہم نہیں کرتے لوگوں کو سامنے رکھ کے۔ میرے بھائی صحابہ سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں آیا، صحابہ تو زیادہ چنگا آیا کوئی نہیں، صحابہ تو زیادہ لوکل پیار کرنے والا کوئی نہیں آیا، صحابہ تو زیادہ ہمدرد کوئی نہیں آیا، صحابہ تو زیادہ نرم کوئی نہیں آیا۔ جنہیں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان سے زیادہ کوئی مہربان ہوگا امت پہ؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ ویسے نہیں بتایا گیا، ابو بکر کی صفت بتائی، عمر کی بتائی، عثمان و علی کی بتائی۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کیا گناہ دیکھتے تھے تو ہماری طرح کرتے تھے؟ آج میں اپنے محلے میں نمازیں پڑھا کر بھی، 30 سال لگا کر بھی، 35 سال لگا کر بھی، 15 سال امامت کر کے بھی میں اپنے مقتدی کو عقیدہ بھی نہ سمجھا سکا، میں اپنے مقتدی کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اللہ ہے کون، رسول کسے کہتے ہیں، عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، کون آج سمجھائے؟ آج تو جنازے کے مسائل سے میری مسلمان قوم جنازے کے مسائل سے ناواقف ہے، غسل کے مسائل سے ناواقف ہے۔ اس قوم کو اور کیا سمجھائے؟ آج امت اس کی طرف نہیں آتی۔ آئیے
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت مختلف مقامات پر نقل کی. اس روایت کے نقل کرنے کا مقصد کتاب اللباس جلد ثانی اٹھائیے, وہاں پر 2 جگہ یہ روایت ملے گی. کتاب الانبیاء جلد اول اٹھائیے, 2 جگہ یہ روایت آپ کو ملے گی. روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام حمید ہے. حمید بن عبد الرحمن بن عوف روایت کیا کر رہے ہیں؟ امام بخاری فرمایا روح زمین پر قرآن کے بعد صحیح کتاب الصحیح الجامع وہ بخاری شریف ہے. صحیح مسلم کا نمبر بعد میں ہے, جامع ترمذی کا نمبر بعد میں ہے, سنن ابی داؤد کا نمبر بعد میں ہے, سنن نسائی کا نمبر بعد میں ہے, سنن ابن ماجہ کا نمبر بعد میں ہے. مگر بخاری کو فوقیت ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث انہیں کہا گیا ہے. شیخین کا نام لوگے, صحابہ میں ابو بکر و عمر ہوں گے. فقہ کے اعتبار سے اگر شیخین کہو گے تو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ ہوں گے. مگر حدیث میں امیر المؤمنین اپنا شیخین کہیں گے تو وہ امام بخاری ہوں گے, وہ امام مسلم ہوں گے. امام بخاری نے 16 سال میں جو بخاری لکھی, پڑھیے حیات بخاری, ویسے نہیں بیٹھ کے لکھ دی, قربانیاں دی. وہ امام بخاری روایت نقل کرتے ہیں. صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف کا بیٹا ہے جو اس روایت کرنے والا ہے. فرماتے ہیں اللہ نے رسول نہ ایک صحابی جسے دنیا کاتب وحی کہتی ہے, جسے دنیا خال المؤمنین کہتی ہے, جس کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں نے اس لیے حوالے دیے, بعض لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ویک نہیں علماء الحمدللہ بخاری کس نے کہا رہو یا مدر سے ویک نہیں ہو, واقعی کے در غلط نہ بیان کر دیں. آجی تو مولوی صاحب بے کیا نہ اقصن اس میں مبالغہ نہ سیغہ نہیں, اس میں تفضیل نہ ای تا یاد ہو اس بارے اگے کی پہ ہونا ہی کسی نے ذہن نہیں. جی میرے بھائی, ہاں جی گلہ کرنی کتنے زغالیان عمل کون کر سی, لوکا کون سمجھا سی. ہاں جی نتیجہ اب آئیے چھوڑیے اور بات, میں بات یہ عرض کر کے بات کا اختتام کروں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے آئے ملک شام سے. ملک شام تو حج کرنا سے آئین, جس وقت مکہ آئین حج سارا مکے چے, مکے چ حج کر کے پہنچن مدینہ منورہ. مدینہ منورہ نے اندر ایک ایجا کام ہویا جڑا اللہ نے رسول منع کیتے آ ڈکیاس. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کول ایک چیز پہنچیے, اور وہ چیز کی آئی والانا گچھا, وگ, جو اس زمانے کے اندر لوگ بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بالوں میں بال مکس کرتے تھے, جوڑ لگاتے تھے, پیوند لگاتے تھے. کسی دسا کہ ادھر زنانیاں والچ والا لانیاں والا نے وچ وال میں لانیاں, یعنی مقصد ایوے کہ اللہ نے رسول اس گل تو منع کیتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول تے کھلنے تو بعد والا نہ گچھ ہاتھ نہ پیا, نہیں ہنل منکر چھوڑ دے ویا, خیر اتنی وڈی گل نہیں آئی. والچ وال ملانے نال کی ہونا, کوئی اتنا وڈا کام نہیں نظر آنا. مگر صحابی رسول گناہ ہوئے, رسول اللہ نے نافرمانی ہوئے, برداشت کرے, ہو ہی نہیں سکنا. یہ تیرا میدہ وڈا تے عظم کریے نا سب کچھ. خیر ہے کوئی گانا وجانا تا وجاؤن دے, میں تو روٹی کھانے ہیں ویسا, کوئی ٹولکی وجاوے میں تو دعا خیر کرسا. ہاں جی ایمان بڑھاؤ نہ واگوڑ, آ میدان اچ لے گلہ نال قاضی گلہ نہ بھن, موئی نال پراٹھے نہ بکا. میدان اچ لے, میدان اچ بیک مسلمان کے لئے پاسے پہ وینائی. مسلمان آج بارڈر کراس کر چھڑائی, نافرمانیاں نے حدود کراس کر چھڑیائی. تو تماشا بھانے کے پہ وہنا اس نے ہاتھ جات پا نام بیا. اور ادھر حدیث پہ دسنی ہے کہ نافرمان نال اگر کوئی بدت نہ کام پہ کرنا, بدتیاں سلام کرنا, بدت نہ کوئی کام کرنا اس نے تعظیم کرنا. اسلام گلے تو لانے والی گالے. من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی فإن لم یستدف بلسانی فإن لم یستدف بقلبی. اس نے کون عمل کر سی, کون بتائے گا لوگوں کو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کھل گئے اور آواز کی دیتیس,
اے جنی آخذ لوکو، اے نہیں آخذ لوکو تسی غلط کام پہ کرنے ہو، اٹھا کے بخاری پڑھ لو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آواز کی آئی، آواز کیا دی؟ مجمع میں کھڑے ہو کر منبر رسول پہ فرمایا یا آل المدینہ این علماؤکم، اوہ اہل مدینہ کدھر گئے تسانے علماء؟ علماء نہیں موجودگی پہ وال والج ملنے گناہ پہ ہونا کون روکسی؟ کون ٹوکسی نا؟ کون گناہ تو روکسی؟ این علماؤکم، این علماؤکم، این علماؤکم، کدھر ان علماء؟ اور پھر آخر کیا کس لوگو ایک کام جڑا میں ویکھنا پہ والا نے گچھے آلا، والا نے گچھے آلا، اے نافرمانی نے اللہ نے رسول منع کیتا نے۔ اور سنو بنی اسرائیل قوم اس واسے تباہ ہوئی ہی نے کہ انہوں نے زنانیاں ہی کام کرنیاں، روکنے ٹوکنے والا کچھ نہیں ہے۔ آج مسلمانہ گناہوں نہ موقع میں دیتا، میں مسلمان آقا کر کھل کے گناہ، کوئی گل نہیں، اللہ غفور الرحیم معاف کر چھڑ سیا۔ میرا سوال ہے صحابہ ہی گل نہیں پتا ہی ڈالڈا کھانے والے مسلمانہ تا پتہ لگ گئی ہے کہ اللہ غفور الرحیم صحابہ نہیں پتا یا جس ابو بکر صدیق حضرت عمر کتنے نے نہ کہنا تمام صحابہ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جڑے سارے کنفرم جنتی ہے انہاں تا جنت دے سرٹیفکیٹ ملے ہوتا پیغام ہو کیا کون چلو جی کھلا کھلا گناہ کرو کوئی لوڑ نہیں ہے جنتیاں قرآن پہ ایسا جنتی آنا اللہ نے رسول نے فرمان پہ آنا قدم قدم پھونک پھونک کے چایا نے کتھے ذریعہ غلطی ہون لگی ہے تے قدم رکین یہ تو اللہ نہیں نافرمانی رسول نہیں نافرمانی۔ آج میرا پیرا یاد رکھیں یہ قیامت داڑا یہ دنیا نا معاملہ نہیں ہے تو دو چار نہیں واہ 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 یہ واہ واہ یہ نہیں ہے اتھے پہلوک واہ واہ کرونی اتھے کتنا بچ سے ایک میدان معاشر بھی لگ سیا 2.5 گز نہیں قبرج بھی ویسے جواب دینا پیسیا پل پل نہ جواب دے سے ایک منٹ نہ جواب دے سے یاد رکھی ادھر پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے موقع ہی سمولائن علماء آگے آگساں کہ لوکانا وے ایک ٹورو اللہ رسول نے جڑی گالے ببانگے 2 لاکھ ہو کھل کے آکھو علل اعلان آکھو جس غلط اللہ نے رسول ڈکا تسی بھی اس تو ڈکسو جس کمے نے کرنے اللہ نے رسول آکھا اس نے لوکاں آکھو اور سب تو پہلے اپنے جسم نے ہوتے 6 فٹنے اسلام نافذ کرو اپنے نفس اور شیطان اپنے گوڑے تلے دیاؤ پھر اس تو بعد عوام نے اندر نکل آؤ پھر انشاءاللہ عوام کدی بھی نہیں ہو سکنا تیرا حق کے بیان کر 950 سال تبلیغ کی تھی وقت نے پیغمبر نوح علیہ السلام مننے والے صرف 90 آئے اللہ ہی نہ پوچھیا نوح علیہ السلام کو لوگ کتنے 900 سال دیتے میرے پیارے پیغمبر کہ 900 سال صرف اتنے آدمی مسلمان کر کے آندھی نہیں کوئی 10,000 آنے 20 آنے لاکھ اتنے لوگ مسلمان نہیں اللہ ہی پوچھتی میرے پیغمبر آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام تو تبلیغ شروع ہوئی ہے نوح علیہ السلام نے زمانے بت پر تھی نوح علیہ السلام تو کن کے عیسیٰ علیہ السلام بما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو نے پوچھا ہوئے تھی جڑے میں گل جسی آئی نے وہ لوکا تک پہنچائی نے یا نہیں پہنچائی نے مولوی صاحب العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشى اللہ من عباد العلماء پوچھا ویسی تیرے کو بھی مولوی صاحب علماء انبیاء نے ایک نبی نے نہیں العلماء ورثۃ الانبیاء انبیاء ایک نبی نہیں سارے نبیوں نے وارثون نبی کل قیامت تاڑے کھل کے آگسی ہو میرے وارثا میں تو وٹے کھا گیا دینا سے میرے گچے دے تک چل پیا آ رہا میرے سامنے تک کھلا کے بچے یحییٰ علیہ السلام 2 لاکھ کیتا گیا ہے کہ ایک نبی آ کے سامنے کھلوسی میرے کو جواب ہونا چاہیے رہا میں آقا جتنی میری ظرف ہے اس نے مطابق میں محنت کر کے آیا اس ذمہ داری اگر نہ نبھاساں امت وگڑ سی اس نے وگڑنے وچ میرا ہاتھ ہو سی اللہ کرے میرے اندر بھی میں اپنے آپا نشانہ بنا کے آکھاں گال کہ لوکاں بھی گل سمجھ آؤں جے تو علماء بھی اپنی ذمہ داری نبھاؤں الحمدللہ اللہ پاک اگر تدریس نے شعبہ دیتے ادھر کوئی حفظ تو بڑھانا ادھر محنت کرے اپنے بچیاں جڑے سامنے کھیپ تیار ہونی ہے انہوں نے ذہن بڑھاوے کہ بچہ کدی بھی غلط پاسے نہ ونجے محنت جاری رکھے نتیجہ رب تے چھوڑے مولوی مسلح تے کھلے اپنا حق ادا کرے جمعہ پڑھاوے خطبے حق ادا کرے
انشاءاللہ تعالی اپنی ذمہ داری نبھاوے. کوئی منے یا نہ منے, کوئی عمل کرے یا نہ کرے, کوئی منے یا نہ منے, کوئی عمل کرے یا نہ کرے, اس نال مولوی را کوئی واسطہ نہیں. مولوی نہ کام میں بانگے دول کھل کے گل آگ چھوڑے. اللہ پاک اگے دعائیں جڑیاں میں ٹوٹیاں پھٹیاں گلاں کیتیاں, پہلے اللہ پاک ماں بعد تمام مسلمانہ استعمال کرنی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.